بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف منظور اپنے ویکلی پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کے الیکشن کو تقریباً 2 ماہ ہونے کو ہیں، لیکن ابھی تک یہ حکومت کا سیٹ اپ ہے وہ کوئی اتنا جاندار نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی رشک کر سکیں، کیونکہ یہ عوام کی منتخب نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ PDM-2 بنائی گئی ہے اور جو ہر سیاسی جماعت سے کوئی نہ کوئی منسٹرز لے کر انہوں نے اس طرح وہ حکومت کے جو خانہ پوری کی ہے، اور ابھی تک وہ سٹرونگ یا سالڈ نہیں جا رہے، اور نہ ہی حکومت کی کوئی ایسی کارکردگی سامنے آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے عوام سمجھے کہ یہ ہماری نمائندہ حکومت ہے۔ الیکشن سے پہلے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز نے بہت بلند باند دعوے کیے تھے کہ وہ غریب عوام کو 300 یونٹ تک، وہ پہلے مریم نواز نے 200 یونٹ بجلی فری کا انتخابی نعرہ لگایا تھا، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے 300 یونٹ کا ایک شوشہ چھوڑا۔ لیکن اب جو لیٹسٹ پاکستان سے نیوز آ رہی ہیں کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ 7 روپے 56 پیسے جو ہے وہ پر یونٹ وہ ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، جو کہ یہ ایک غریب عوام پر یہ سراسر ایک ڈاکہ ہے، ان کی جیبوں پر ایک ڈاکہ ہے۔ تو یہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف 2 مہینے پہلے تک یہ بلند و باد دعوے کر رہے تھے کہ کس طریقے کے ساتھ وہ عوام کو 300 یونٹ بجلی فری کریں گے، 200 یونٹ بجلی فری کریں گے ہر ایریا میں۔ لیکن اب پنجاب میں مریم نواز چیف منسٹر ہیں اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے، لیکن بجائے ان کو جو اپنے انتخابی وعدوں پر، جس طرح یورپ میں یا پوری دنیا میں ایک مہذب جمہوری معاشرہ میں کہ جو انتخابی وعدے کیے جاتے ہیں وہ ان کو منع و تسلیم کرتے ہیں، ان پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے عوام کو چونا لگایا گیا ہے کہ ایک وعدے وہ ہوتے ہیں صرف نعروں کی حد تک، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم 300 یونٹ تک فری بجلی دیں گے، عوام پر ایک اور جو ہے بجلی کا بم گرایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو IMF کے ساتھ پاکستان کے جو ریسنٹ جو ٹاکس ہو رہی ہیں، انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں کم از کم 100 روپے پر لیٹر کا اضافہ کیا جائے، جو کہ ایک بہت بڑا جمپ ہے۔ لیکن متضاد خبریں آ رہی ہیں ہماری وزارت خزانہ کی جانب سے کہ انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ 1-2 مرحلوں میں اس کی پرائس انکریز کریں گے۔ اگر یکدم وہ ان کی پرائس انکریز کرتے ہیں تو یہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہوں گی۔ تو یہ بھی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک کا جو وزیر خزانہ ہے وہ کم از کم پاکستان کی عوام کا منتخب نمائندہ ہو، جو پاکستان اس کی جو ہاتھ ہے وہ عوام کی نبض پر ہو، وہ جانتا ہو کہ پاکستان میں مہنگائی کی کیا ریشیو ہے، کس طریقے کے ساتھ غریب جو ہے زندگی بسر کر رہا ہے، ڈومیسٹک بل جو ہے وہ کتنے آ رہے ہیں، اور روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں کیا ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ اس دفعہ بھی پاکستان کے ساتھ ایک عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا بلنڈر کیا گیا ہے کہ ہالینڈ ڈچ نیشنل ہولڈر کو پاکستان کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ ہمارے پیارے پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی بھی نہیں تھی، اور اس کو زبردستی جس دن اس نے حلف اٹھانا تھا اس دن ایک دن میں اس کو پاکستان کی نیشنلٹی دی گئی اور اس کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ اور جو بندہ پوری عمر ہالینڈ میں رہا ہو، ڈچ نیشنل ہو، اس کو کیا پتا کہ جو پاکستان کے غریب عوام ہیں جو فیصل آباد، لاہور، کراچی، بہاولپور، کوئٹہ، پشاور میں، راولپنڈی میں، وہ کیا ریٹس چل رہے ہیں چیزوں کے، کتنا ان کی انکم ہے، کیا ان کا بجٹ ہے، کس طرح وہ مینیج کریں کہ یہ عوام کے ساتھ ایک شدید دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دن میں پاکستان کی جو عدلیہ ہے جو کہ ہمیشہ سے ہی متنازع رہی ہے، پاکستان کی تاریخ سے لے کر آج تک یہ متنازع رہی ہے، اور یہ ایک اٹل اور یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ نے سنا کہ اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک لیٹر لکھا، انہوں نے کہا کہ ہم پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ ہم کسی طاقتور حلقوں کی منشا کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں، اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے بیڈ رومز تک، ان کے گھروں کی دیواروں تک کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں، اور اگر ہم ان کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا جو ہے وہ انتقامی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی جو تاریخ ہے یہ آپ اٹھا کر دیکھیں، 5 سال پہلے جو کہ شوکت عزیز صاحب تھے، وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب، جو کہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے بھی تھا، ہمدردیاں، لیکن وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج تھے، انہوں نے بھی یہ عدلیہ میں انہوں نے ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر حلفاً کہا تھا قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہ
ایک پاکستان کا جو ایک ایجنسی ہے اس کے بندے جو ہیں ہمیں چٹس بھیجتے ہیں، ہمیں پرچیاں موصول ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، بشک وہ جائز ہو نجائز ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ضمیر پر بوجھ نہیں ڈال سکتا، میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے مرنے کے بعد، اور میں ایسا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے بھی احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ماضی قریب میں 3 سال پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا تھا، تو اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جو تھی وہ رات کے 12 بجے کھلی تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہیپن نہیں ہوا تھا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ جو عدلیہ ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے، اور اگر عدلیہ ایسے متنازع فیصلے کرنے لگ جائیں اور جن پر ججز پر اتنا دباؤ آئے تو ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ بیرونی ممالک میں بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ جو نیو یارک ٹائم میں ان کے بارے میں ایک آرٹیکل شائع کیا گیا تھا کہ دے آر بچز آف دا ریچز۔ تو یہ ہماری عدلیہ کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے جو کہ ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، ایز اے محب وطن پاکستانی ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ اور جس طریقے کے ساتھ اب یہ ہیپن ہو رہے ہیں کہ عدلیہ کے ججز جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ماہ پہلے 2 سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کے پیچھے جو وجوہات تھی وہ تو انہوں نے نہیں بتائی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم پر کوئی دباؤ ہے۔ تو اگر آپ ان کی کڑیاں ملائیں، جس طریقے کے ساتھ سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے ریزائن کیا، اور اب جو 6 جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھا، تو یہ بات اور بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ واقعی کچھ طاقتور ترین حلقے ہیں پاکستان میں جو ہر معاملے کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں۔ عدلیہ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی معاشرے میں ایک انصاف کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بھی اگر کسی وجہ سے ہو تو کم سے کم ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ان کو عدلیہ سے انصاف ملے گا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ میرے ساتھ میرے معزز مہمان جناب خالد پرویز چوہدری صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خالد صاحب پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایک باخبر صحافی ہیں۔ خالد صاحب، جو گزشتہ چند دن میں پاکستان میں واقعات رونما ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 6 معزز جج صاحبان نے جن کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک لیٹر لکھا کہ ان پر ایک طاقتور ترین جو ادارہ ہے پاکستان کا، اس کا دباؤ آتا ہے کہ آپ فیصلے جو ہیں وہ ہماری منشا کے مطابق دیں۔ میرٹ کا قتل عام ہے جی۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ ان کے بیڈ رومز تک کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تو ان کی ماں، بہن، بہو، بیٹیاں ان کی جو ہے ویڈیوز لیک کرتے ہیں۔ یہ ایک گندا جو ہے دندہ، یہ ایک اسلامی معاشرے کو قطعاً زیب نہیں دیتا۔ خالد صاحب، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی خالد صاحب۔ جی بہت شکریہ عاصم بھائی، آپ نے موقع دیا۔ عاصم بھائی، صورتحال یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکلی جو مینوپولیٹڈ کیسز ہوتے ہیں ان کے جو فیصلے ہیں اپنے حساب سے لینے کے لیے جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں وہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں۔ جس طرح ایک شوکت عزیز صدیقی صاحب کا اگزامپل ہے کہ انہیں ایجنسیوں کی طرف سے دھمکایا گیا، جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو اس کے بعد چونکہ وہ ایک وکیل تھے تو انہوں نے 5 سال کیس لڑا، اور کیس لڑ کے دوبارہ ان کی ریٹائرمنٹ ایز اے ریٹائر جائے سمجھا جائے اور پینشن وغیرہ بحال کرائی۔ تو یہ انفارچونیٹلی ہمیشہ یہ ہماری یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ ہی کبھی نواز شریف پاناما میں، کبھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو لوگ سسٹم کو مینیج کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز، جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی سمیت جو ایک پائے کے جج ہیں اور جن کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، ان ججز کو بار بار جو ہے ان سے اس قسم کے فیصلوں کے لیے ڈیمانڈ کیا گیا، اور انہوں نے پہلے جو ان کے جو امیجیٹ باس تھے جسٹس عامر فاروق، انہوں نے ان سے جو ہے 2-3 بار کہا، پھر لکھ کر ان سے بات کی، مگر انہوں نے کہا کہ جی میری بات ہو گئی ان سے، اب نہیں وہ آپ کو کہیں گے، مگر وہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا
کہ انہوں نے پھر جسٹس سپریم کورٹ جو سابقہ جو ہمارے چیف جسٹس تھے ان کے پاس گئے، ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھا. اس وقت پیونی جج تھے قاضی فیض صاحب، ان کے سامنے بھی مسئلہ رکھا کہ یہ ہمیں ایک کچھ عرصے سے یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں ابھی جو چیف جسٹس نہیں ہوں تو ابھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اور دوسرے بھی سپریم کورٹ کے سینئر ججز تھے، ان کے سامنے ان 6 ججز نے جو ہے یہ بات یہ مسئلہ رکھا. وہ انفارچونیٹلی وہاں سے بیسیدے جو چیف جسٹس صاحب کا انہوں نے اور جو موجودہ انہوں نے وہ رسپانس نہیں دیا جو کہ ایز اے پیرنٹل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے. پھر بہت ساری اور کی ایسی وجوہات ہو گئیں، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بردر ان لا کو اٹھایا گیا، اس کے نازک جگہ پہ کرنٹ لگایا گیا، اور جو ہے ججز کے جو ہے گھروں میں کیمرے، خفیہ کیمرے وغیرہ، اس کی بھی آپ کو پتہ ہے ایک بات گشت سنی. بہت ساری چیزیں تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ججز نے بڑی بہادری کا کام کیا کہ انہوں نے آپ کو پیرنٹل ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کے بگ باس ہیں، جو ان کو ڈائریکٹلی انہیں چیف جسٹس کی بجائے انہوں نے ایک لیٹر میں لکھا ہے کہ جی ہم نہ تو انہوں نے ایک ریفرنس دیا جسٹس شوکت صدیقی کا. انہوں نے کہا جی نہ تو ہم جسٹس شوکت صدیقی طرح دلیر ہیں اور نہ اس طرح ہے، تو ہمیں تو یہ گائیڈ لائن دی جائے کہ ہمارے ساتھ جو یہ ہوتا ہے تو اس کو ہم اس کا کیسے ازالہ کریں. انہوں نے یہ بات انہوں نے کہا جی جوڈیشل جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل وہ پورا ایک جوڈیشل جو ہے کانفرنس کرے جس میں جتنے ججز ہیں ہائی کورٹ کے ان کو اکٹھا کرے اور وہاں پر سب سے پوچھے کہ کیا اور ججز کو بھی ان چیزوں کا سامنا ہے. انہوں نے ایک سجیشن رکھی اور ساتھ ان سے پوچھا کہ اس میں جو ہے بائی لاء ہم اس کو ہمارے کیا اختیارات ہیں، ہم اس کو کیسے اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں، مینج کر. تو مگر انہوں نے جس طرح انہوں نے بات کی، اور دیکھیں بدقسمتی والی بات دیکھیں، وہ ان کے بعد جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. میٹنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے چلے گئے جسٹس صاحب چیف جسٹس ان کا اپنا گروپ تھا، ابھی ان کا اپنا گروپ ہے. اب اندر جو بات ہوئی بعد میں کہ زیادہ ججز نے کہا جی یہ چونکہ معاملہ ہے ایگزیکٹو کا تو آپ مشورہ کریں ان کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ. وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مشورہ کیا اور دیکھیں جو بندہ اعظم تارڑ بالکل یہ دیکھیں یہ وکیل بھی ہے اور عہدیدار بھی ہے ایک سیاسی جماعت کا. اب وہ یہ کہ الزام لگا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی اب جو کمیشن بنے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ان ججز کے پاس کوڈ آف کنڈکٹ کوئی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں وہ کس حساب سے بات کر رہا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ قسم کا بے ضمیرہ سا انسان اب ان کو اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے. کبھی انہوں نے پہلے نہیں بتایا، انہوں نے اب کیوں بتایا، یہ پہلے بتا سکتے تھے. اب یہ یعنی کہ اس چیز کو گھوم پھرا کے یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹنگ ججز ہیں ایک آئینی جاب کے اوپر ہے. ایک ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں، ان کے ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے پیش ہوں، جا کے اپنی باتیں بتائیں اور جو ثابت کریں کہ ہمارے ساتھ یہی ہوا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ججز کی بھی بیسی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ پیش بھی ہاں ان کی بھی ان کے سامنے پیش ہوں گے. یہ ان کو ہماری جو دیکھیں لاپتہ افراد کی کمیشن کیس، بے نظیر قتل کا کیس، اس طرح صاحب ابھی تک جو ضیاء الحق تیارہ کیس تھا ابھی تک اس کا جواب اس کی رپورٹ نہیں آئی. اور ابھی تو فائز عیسیٰ صاحب نے پٹھو کا جو ری اوپن ٹرائل کیا تھا وہ 60 سال کے بعد ابھی اس کا جواب آیا تو 60 سال لگیں گے. یہ تو کسی مسئلے کو سرد خان میں ڈالنا ہوتا ہے نا پاکستان میں، وہ کمیشن بنا دیتے ہیں. جی تو انہیں کمیشن تو ایک قسم کا یہ مذاق کیا. اور یقین کریں کہ میں ان ججز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے کم سے کم آگے بڑھ کے جو حقیقت ہے وہ بتائی. آج ملک ہمارا کس تباہی کی جگہ جا پہنچا ہے، اس کی ذمہ دار کون ہے، کوئی غلطی نہیں مانتا، کون کیا کر رہا ہے. بہرحال انہوں نے بڑی ہمت اور جو حوصلے کا مظاہرہ کیا. اب میرا خیال ہے کہ اب یہی مسلم نواز جو ہے
کہتی تھی کہ جسٹس شوکت صدیقی کی مثالیں دیتی، دیکھیں جی کہ ان کو ہمارا کیس سن دیا دینے جا رہا ہے، ان کو یہ کیا جا رہا ہے، ان کو جاب سے لا دیا. اب یہی جو مسلم نواز ہے خاموشی سے بیٹھی ہے، اور یہ ان جو 6 ججز ہیں آنے والے وقت میں ان کے اوپر برا وقت آئے گا، ان کو بالکل آئے کسی گا. نہ کسی طریقے سے پھنسایا جائے گا، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کیسز بنائے جائیں گے، ان کو پروموشن روکی جائے گی، بہت سارے ان کے ساتھ ہوں گے. بہرحال چونکہ وکلا ہے، اب اس وقت مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں، وکلا تنظیمیں ہیں، وہ سب جو ہے خاموشی اختیار کی ہوئی ہیں. کچھ لوگ تھوڑا بہت بول رہے ہیں. جس طرح وکلا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ کوئی ادارہ کردار ادا نہیں کر رہا. جتنی ہے سپریم کو جو سپریم بار کونسل اس کا الگ بیانیہ ہے، دوسری بار کا الگ بیانیہ ہے، وہ ان کو تفویض دے رہے ہیں، اور جو حامد خان صاحب ان کا اپنا رول ہے. یعنی کہ انفارچونیٹلی یہ جو ہوا ہے، جو اس 6 ججز کے ایک بار پورے سسٹم میں بنجال تو آ گیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر اب بالکل ہونا کچھ نہیں ہے. وہ کمیشن بنا دیا گیا ہے، جو ریٹائرڈ جج صاحب کے پاس وہ ویلیو نہیں. اب دیکھیں وہ اس کے جو ٹی آر او وہ طے کریں گے جو ہے شباشی صاحب اور کابینہ. یعنی کہ بالکل وہ بندہ جس کو الٹیمیٹلی جس کو فائدہ ہوا ہے یہ سارے کام کا، وہ بندہ ٹی آر او طے کرے گا. یہ وہ بات بن جاتی ہے کہ بلی کے پاس لے جائے دودھ، پوچھے دودھ آپ نے پیا ہے، تو وہ بات بن گئی ہے. تو اب صورتحال ایسی صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ وکلا برادری کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب جو ان کا بھی جو ہے رول ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت افسوسناک ہے. یہ اپنے جو ہے انتہا سے جو زیادہ بھی افسوسناک ہے. ایک باپ جو چیف جسٹس ہے وہ ایز اے باپ کا درجہ ہوتا ہے، پیرنٹل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ان کو جو ہے حفاظت کرنے میں، ان کو تحفظ دینے میں ناکام رہے. اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر مجھے افسوس ہے کہ وہ 2 سال تماشے دیکھتا رہا، بلکہ اس نے وہ ایک کیس تھا ٹیرین والا، دو ججز نے مل کے کیا تھا، اس کیس کے اوپر بھی اس نے وہ تحلیل کر دیا. حالانکہ وہ تحلیل ایک بار فیصلہ ہو جائے وہ تحلیل نہیں ہو سکتا. یعنی کہ وہ اس کا بھی جو ہے کردار بڑا افسوسناک ہے. ایسے حالات میں میرا خیال ہے کہ وکلا ہی ایک ایسی جو ہے تنظیمیں ہیں جو سب وکلا کھڑے ہوں اپنے جوڈیشری کے جو ہے تحفظ کے لیے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. باہر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری تاریخ ایسی ہے، اب ہونا ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ بیچارے ایک سخت وقت ان کے اوپر بھی آئے گا. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے تفصیلی جواب کا. خالد صاحب، پاکستان کی ہمیشہ سے بدقسمتی رہی ہے. اگر ہم تھوڑا سا ماضی قریب میں جائیں، ہم نے دیکھا کہ جس طرح بینظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو جائز قرار دیا. اور جب 93 میں جب نواز شریف کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ نو 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 یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. حالانکہ ایگزیکٹلی 52B کا اختیار استعمال کیا تھا غلام حسن خان نے. ایگزیکٹلی سیم جو انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کرپشن کی وہ تھی. ایک میں وہ کہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کے کیس میں کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہوا ہے. ایگزیکٹلی نواز شریف کے دور میں وہی غلام حسن خان تھا، وہی 52B تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ غلط تھا. تو ہمارے پاکستان میں ہمیشہ سے بدقسمتی سے ایسے فیصلے ہوتے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جس طریقے کے ساتھ جسٹس قیوم کے ساتھ شہباز شریف ان کو ڈکٹیٹ کرتا تھا فون پر، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جج ارشد ملک نے آپ کو پتا کوئی ایک دو جرت مندانہ فیصلے دیے یا ان کی بات نہیں مانی اور اس کا پرسرار قتل ہوا. پھر سپریم کورٹ کے ویڈیو بھی چلے سب کچھ بالکل ان کی ویڈیو بھی چلی. پھر آپ نے دیکھا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار احمد تھے، انہوں نے ایک دو فیصلے ان کی مرضی کے مخالف دیے، اس کا بھی ان کا بھی پرسرار قتل ہو گیا. تو یہ پاکستان کی انتہائی بدقسمتی ہے خالد صاحب کہ یہ کچھ نہ کچھ یہاں پر دال میں کالا ضرور ہے کہ کچھ شرط پسند عناصر ہیں، کچھ طاقتور ترین حلقے ہیں جو عدالتوں کو مینج کرتے ہیں. خالد صاحب، اگر ہم تھوڑی سی عدلیہ کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جائیں، مہذب معاشروں میں آپ کو یاد ہوگا خالد صاحب کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چرچل جب برطانیہ بالکل ڈوب رہا تھا تو اس وقت چرچل نے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ ہماری عدلیہ صحیح کام کرتی ہے. انہوں نے کہا یس. انہوں نے کہا ہم دوبارہ ایک پاور بن کر ابھریں گے. آپ نے ماضی 1997 میں خالد صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ٹونی بلیئر جو تھا لیبر پارٹی کا، وہ پرائم منسٹر آف بریٹن تھا UK، اور اس کا بیٹے نے ایک ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی تھی
تو ایک عام کانسٹیبل نے ان کو بلا کر اپنے آفس میں ان کو بتایا تھا کہ ان کا بیٹے نے یہ کیا ہے، تو وہ سوری کر کے گئے تھے۔ آپ یو اے ای کا دیکھ لیں کہ کس طریقے کے ساتھ جو ان کے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد بن مکتوب، جو بڑا مشہور و معروف تھا، کہ وہ سڑکوں پر جاتے تھے اور ایک دفعہ کانسٹیبل نے ان کا چلان کر دیا، تو لیکن جب اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں میں کنگ ہوں؟ ان کا نہیں، یہ قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ تو جہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہو، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں، نہ کہ ہمارے ملک کی طرح کہ امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون۔ یہ بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے کے ساتھ وہ نواز شریف ملک میں آئے، اس کے سارے کیسز جو ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ اب اس کے بیٹے جو بگوڑے تھے، جو خود کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں، ہم پر کوئی پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا، نواز شریف کے بیٹے اور شہباز شریف کا بیٹا بھی، سلیمان شہباز بھی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک دن کے اندر ان کے سارے کیس جو تھے سارے کے سارے وہ ان کو بہتی گنگا میں دلا دیا گیا، وہ سارے کے سارے پاک ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ان کی باتوں کو نہیں مانتا، ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں، اور یہ ہماری عدلیہ کا جو کردار ہے، یقین کیجئے وہ ایک سوری ٹو سے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اور عدلیہ جو ہوتی ہے، بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا، چیف جسٹس ہوتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے، اور اس کو باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر کہیں سے بھی اس طرح کی جو ایلیگیشنز آتے ہیں، تو یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی سربراہی میں اس کی انکوائری کروائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ خالد صاحب، آپ نے دیکھا کہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین تھے، ان کے جو ورکرز تھے، انہوں کو ان کی بیلز جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئی، سپریم کورٹ سے ضمانتیں ہوئی ان کی، وہ ضمانت پہ باہر آ گئے، لیکن پھر ان کو ایم پی اوز کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس کا مطلب، جس طرح ہم بحث کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدلیہ کچھ فیصلے حق اور سچ پر مبنی کو فیصلے کرتی ہے، تو جو بیوروکریسی ہے، جو طاقتور تین حلقے ہیں، جو گورنمنٹ میں بیٹھے جو ایک مافیا ہے، وہ ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ خالد صاحب، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو سپریم کورٹ سے بھی بالا تر ہے؟ اگر سپریم کورٹ نے اتنی ہیئرنگز کرنے کے بعد ان لوگوں کو بیلز دی ہیں، تو سپریم کورٹ کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ ان پر دوبارہ جھوٹے کیس بنا کر ان کے ایم پی اوز کے تحت ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک میں کئی مثالیں ہمارے پاکستان میں آئی ہیں۔ خالد صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، جسٹس بابرستار نے جو ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 4 مہینے کے قید سزا بھی سنائی اور جرمانہ بھی کیا، مگر بدقسمتی سے چونکہ سسٹم مینج ہے، تو جو چیف جسٹس جو اسلام آباد تھے، انہوں نے وہ اس کا فیصلہ جو قلعدم قرار دے دیا، تو جسٹس بابرستار کا۔ تو اس طرح جو ہے راولپنڈی میں بھی ایسے ہی ہوا کہ دیکھیں، جب سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی چیز پروف پیش کریں، تو وہ پروف پیش نہیں کر سکے۔ کافی ہیئرنگ کے بعد جب پروف نہیں پیش کر سکے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑ دیا، جیسے ہی وہ باہر نکلتے تو پھر وہ 16 ایم پی او کے تحت پھر گرفتار کر لیتے ہیں۔ اب ڈپٹی کمشنر جو ہے، اس کو دیکھیں، پہلے انہوں نے ہائی کورٹ کے جو آرڈرز نہیں مانے، اب اسی طرح سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے۔ تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھ چکے ہیں، جب سابقہ چیف جسٹس تھے ان کے آنے سے پہلے، تو مولانا فضل الرحمان وغیرہ آ کے سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے کس طرح انہوں نے جو ہے جلسہ کیا، اور جو انہوں نے باتیں کی، تقریریں کی، اور وہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، جب وہ مریم نواز تصویریں دکھا کے لہرا کر سپریم کورٹ جج کی تصدیق کر رہی تھیں۔ تو چونکہ خالد صاحب، رانا ثناء اللہ کا بیان جو ہے، سوری میں بھول گیا، رانا ثناء اللہ کا بیان جو ہے وہ بھی بہت زیادہ یہ دور کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ججز میں اسی ملک میں رہنا ہے، انہوں کو بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، تو کوئی نہ کوئی مافیا ہے نا جو ان کو پریشرائز کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ نظام انفارچونیٹلی جن لوگوں کا ملک ہے، جو سمجھتے کہ ہمارا ملک ہے تو ہم اپنے حساب سے چلائیں گے، تو وہ اپنے حساب سے چلا رہے ہیں۔ تو اس میں جو لوگ بھی ان کی آگے جو ہے کھڑا ہوتا ہے، جو کہ ان کی ایسی بات کرتا ہے، تو اس کے پھر وہ جسٹس صدیقی سے لے کے اور بھی جو جسٹس وقار اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، ان کو پھر اس طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اس موقع پر میرا خیال ہے کہ اسم بھائی، ہم بے بس ہیں، ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، قوم بے بس ہے، بیچارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کیا دیکھیں، اب ایک اور بات آپ سے کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی،
جو فوجی عدالتیں ہیں، سیولین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہوتا. اب بالکل وہاں نہیں پر ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر 100 ان کے پاس 20 لوگوں کے کتنے ہیں، ان میں سے 20 لوگوں کو رہا کر دیں گے، اس کے لیے جو ہے جن کی 1 سال تک سزا ہو گئی تو ان کو چیف جسٹس صاحب معافی دے دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے اس سے پہلے، باقیوں کا ٹرائل چلے گا. دیکھیں وہاں پر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ مشہور سے اجازت دے دی، تو اس کا مطلب کہ فوجی عدالتوں کو کام شروع کر دیا. ان کی جو ہے وہ اپنا خود کے لیے قسم کی سپریم کورٹ اجازت دے رہی نا ان کو. تو حالانکہ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ اختیار سیولین کا جو ہے وہاں پر ٹرائل ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، وہاں پر خاموشی رہی. تو یہ چیزیں جو ہے اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی چینج ضرور ہوں گی. جو بھی بالکل 6 انشاءاللہ. ججز نے جو بھی 6 ججز نے ایک بڑی چارج شیٹ لگا دی ہے ایک خفیہ ایجنسی کے اوپر، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بالکل اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو کیسز بنائے گئے ان کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے کیسز، ابھی سیفر کا کیس ہے اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. ان کیسز میں ابھی ان 6 ججوں کے بیان کے بعد وہ سارے جو فیصلے ہیں وہ بھی متنازع ہو جائیں گے. متنازع ہو جائیں گے. تو اس بالکل کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان اٹھے گا کہ سپریم کورٹ ایک ہائی کورٹ کے جو ہائی پروفائل ججز ہیں وہ یہ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہوئی ہیں، ہمیں پریشرائز کیا گیا، ہماری ویڈیو جو بنانے کے لیے جو چیزیں نصب کی گئیں، کیمرے نصب کیے گئے، ان کے بہنوئی کو اٹھایا گیا، کرنٹ لگایا گیا، ایک لمبی طویل لسٹ جو ریٹن انہوں نے دی ہے. تو اس کے بالکل بعد ایک سوالیہ نشان تو کھڑا ہو گیا. تو اب ہو سکتا آنے والے وقت میں یہ جو لوگ ان کو ایسے ججز کو مینی کرتے تھے وہ بھی سوچیں کہ یہ ججز نے جو بات کر دیا ان کا بھی جو بھی ہونا وہ تو ہوگا. بہرحال انہوں نے تو جو اپنا کام کرنا تھا کر دیا. وکلا تنظیموں کو چاہیے کو اپنا کردار ادا کریں. باقی اسم بھائی یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا، مگر آنے والے وقت میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. جس طرح یہ 6 جج اٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ہائی کورٹ سے بھی اٹھے، پھر لاہور ہائی کورٹ سے اٹھے، اور ججز بھی اٹھے، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سے بھی کوئی جج اٹھے. مگر اس کا کوئی میکنزم نہیں ہے، کوئی لا ایسا نہیں ہے کہ اگر ایجنسیاں انوالو، کوئی ادارہ انوالو کرتا ہے، کوئی پریشر ڈالتا ہے سپریم کورٹ جج کے یا ہائی کورٹ جج کے اوپر، تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا. تو دیکھیں یہی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے پاس پرائم منسٹر پیش ہوتے ہیں، یہی سپریم کورٹ جج ہیں یہ پرائم منسٹر کو گھر بھی بھیج دیتے ہیں. دیکھیں ان کے پاس ہی بالکل پاور ہے نا. بالکل ان کے پاس ہی ہے. تو بالکل یہی جج کتنے بے بس ہے. یہ بے بسی والی بات ہے کہ 6 جج انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا اور آپ ایک ریٹائرڈ جج کے پاس اس کی لگا دے دیں کہ آپ ان کی ریٹائرڈ جیسا ان کی کریں گے، کمیشن بنائیں گے، وہ کمیشن کو مٹی پاؤ بس گل موکی جو کمیٹی ہونا ہے. بہت 10 لڑی تو پاسوں میں ہمیشہ سے ہاں جی، ہوتا آ رہا ہے. ہاں جی بالکل. بس یہ خالصہ جو الفاظ چلے واقعی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا صرف 2-3 مہینے پیچھے چلے جائیں تو جی میں نے ایک کلپ بہت وائرل ہوا سوشل میڈیا پر. وہ کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی والوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دوسری جماعتوں میں شمولیت اختیار کریں کیونکہ جو بلے کا نشان ہے وہ تو ہونا نہیں ہے جی الیکشن تک. یہ جی 1 سال پہلے کا کلپ ہے. جی تو جس بالکل. طرح قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بددیانتی کی ہے، اسے عدالتی بددیانتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس جی طرح بالکل. اب 6 ججز نے کہا تو انہوں نے وہ جس طریقے کے ساتھ آپ کو، ہمیں اور جو دوسری پاکستان کی عوام ہے، ہم سب نے دیکھا جو کہ کس طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا گیا جو کہ کسی بھی طریقے سے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. اور جو جی بالکل. پشاور ہائی کورٹ کی جو رولنگ تھی ان کی چیف جسٹس کی، وہ بھی انہوں نے ڈسٹ بن میں اٹھا کر پھینک دی. تو جس طریقے کے ساتھ جی کیا تو جب واضح نظر آ رہا ہے، یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ عدالتوں کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ کہیں اور سے جو چل رہا ہے، اور جو پاکستان میں عدلیہ کو، قانون کو، انصاف کو تماشا بنا دیا گیا ہے. خالد صاحب جو واقعی ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے شکریہ. کہ جی بالکل. جو بندہ حق سچ کی بات کرتا ہے اس کو عدلیہ کے ذریعے یا اس کو ایسے مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے کہ وہ جتنی تک دیر تک اس کی لائف ہے وہ اس سے نکل نہیں سکتا. اور یہی ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. ہم جی دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ جس طرح یہ جو 6 ججز نے ایک اپیل کی ہے، تو اگر جی اس پر صحیح طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق اگر اس کی انکوائری ہوتی ہے اور ذمہ جی داروں کو سزا دی جاتی ہے، جو کہ بظاہر جی تو ناممکن نظر آتا ہے، جی لیکن پھر بھی بالکل. یہ
ہمارے ایک بسیدہ جو فرسودہ عدالتی نظام ہے، اس میں جی ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ ہم اللہ جی تعالیٰ سے بالکل دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے اسباب پیدا کرے کہ ہمارے پیارے آمین وطن پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے جو فیصلے کریں اور جی اپنی آئینی حدوں کے اندر رہ کر ملک و قوم کی بہتری کے لیے اپنا احسن کردار ادا کریں۔ مجھے اگلے آمین پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔